أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين مدد يا رسول مدد يا سادة أصحاب المدد يا مشايخ دستور مولانا شيخ الله فاز داستان شيخ محمد خان مدد طريقتنا والصحبة والخير في الجمعية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. صدق اللہ العظیم. اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ قیامت نزدیک ہے اور انسان غفلت کی حالت میں ہے. وہ غفلت میں ڈوبا ہے اور اپنی ہی موج مستی اور عیش و آرام میں جی رہا ہے جیسے کہ قیامت کبھی آئے گی ہی نہیں، کیونکہ وہ اسے دیکھ نہیں پا رہا. وہ اللہ کے کلام اور اس کے احکامات سے دور جی رہا ہے. اللہ عز و جل قرآن عظیم الشان میں یہی بیان فرماتا ہے. لوگ غفلت میں ہیں، وہ نصیحت نہیں سنتے، اچھی باتیں نہیں سنتے. اللہ فرماتا ہے کہ وہ اس سے دور بھاگتے ہیں. وہ اپنی غفلت میں ہی بھاگے جا رہے ہیں. یہ مسئلے اب اور بھی زیادہ عام ہو گئے ہیں. کوئی نصیحت نہیں چاہتا. پرانے وقت میں لوگ نصیحت کی تلاش میں رہتے تھے، اب لوگ نصیحت بالکل نہیں چاہتے. وہ صرف اسی کے پیچھے بھاگتے ہیں جسے وہ اپنی عقل کے مطابق اچھا سمجھتے ہیں، اور جسے وہ اچھا سمجھتے ہیں وہ صرف ان کی نفس کے لیے اچھا ہوتا ہے، اور جو نفس کے لیے اچھا ہے وہ حقیقت میں آپ کے لیے اچھا نہیں ہے. جو آپ کے لیے اچھا ہے وہی نفس کے لیے اچھا ہونا چاہیے، ورنہ جو صرف نفس کو بھاتا ہے وہ آخرکار آپ دونوں کے لیے برا ثابت ہوگا. لہٰذا ہمیں اس غفلت سے جاگنا ہوگا. غفلت، اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ قیامت کا دن قریب آ رہا ہے. آج کے لوگ، بے شک ہم آخری زمانے میں ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو ہو کر رہیں گی، لیکن یہ ہر کسی کے لیے ایک جیسا ہے. 1000 سال پہلے بھی انسانیت کے لیے قیامت قریب ہی آ رہی تھی. جب انسان اپنی آنکھیں بند کرتا ہے تو وہ سیدھا قیامت کے دن ہی جاگے گا. اس نے جو کچھ بھی کیا یا حاصل کیا اس کا حساب اسی وقت شروع ہو جائے گا. اس لیے انسان کو یہ کہہ کر غفلت میں نہیں رہنا چاہیے کہ قیامت ابھی دور ہے. غفلت بیکار ہے، غفلت نقصان دہ ہے. غفلت ایک ایسی چیز ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں. لہٰذا جاگ جائیں، ہمیں بیدار ہونا ہی ہوگا. کبھی کبھی لوگ مذاق میں کہتے ہیں مسلمان کو چوکنا ہونا چاہیے. یہ کوئی مذاق یا طعنہ نہیں بلکہ حقیقت ہے. آپ کو ہوشیار رہنا چاہیے تاکہ کوئی آپ کو دھوکہ نہ دے سکے. بے شک ایک مسلمان دھوکے میں نہیں آتا. جیسا کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن ایک ہی سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا. لہٰذا مسلمان کو چوکنا رہنا چاہیے، دنیا کے لیے نہیں بلکہ آخرت کے لیے. اسے اپنی آخرت کی حفاظت کرنی چاہیے. کوئی اسے بہکا نہ سکے تاکہ وہ گناہ میں نہ گرے، اور نہ ہی کسی کے حقوق کو ضبط کرے. اسے بیدار رہنا ہوگا. غفلت اچھی نہیں ہے. حساب کتاب ہونے والا ہے، آپ سے سوال کیا جائے گا. ہم پھر کہتے ہیں جو معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اگر آپ معافی مانگیں تو اللہ اسے معاف فرما دیتا ہے. لیکن اگر آپ نے کسی کے حقوق مارے ہیں تو یہ صرف تبھی معاف ہوگا جب وہ شخص آپ کو معاف کرے. اگر اس نے معاف نہیں کیا تو آپ مشکل میں پڑ جائیں گے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. زندگی چھوٹی ہے، آپ چاہے جتنی لمبی عمر پالے، آخرکار آپ کی پوری زندگی صرف ایک دن کی طرح محسوس ہوگی. لہٰذا غفلت میں نہ رہیں، کسی کو نقصان نہ پہنچائیں، کسی کے حق پر ڈاکہ نہ ڈالیں. آئیے ہم
وہی کریں جس کا اللہ عز و جل نے حکم دیا ہے۔ انشاءاللہ اللہ ہم سب کی مدد فرمائے۔ آج کی دنیا میں دولت اور ساز و سامان زیادہ ہے، اور ان چیزوں نے غفلت کو اور بھی زیادہ بڑھا دیا ہے۔ پہلے چونکہ اتنی چیزیں نہیں تھیں، لوگ اپنی حفاظت تھوڑا بہتر کر لیتے تھے۔ اب ان چیزوں کی وجہ سے بہت سے لوگ رات بھر سوتے بھی نہیں۔ وہ غفلت انہیں جگائے رکھتی ہے، وہ سوتے نہیں ہیں، وہ غفلت کی حالت میں جاگتا رہتا ہے۔ وہ خود کو فضول چیزوں میں الجھائے رکھتا ہے، یہ سوچتے ہوئے کہ کیا ہوا، کیا چل رہا ہے، ذرا یہ دیکھ لوں، ذرا وہ دیکھ لوں۔ اللہ ہم سب کو غفلت کی نیند سے بیدار فرمائے انشاءاللہ۔ توفیق الفاتحہ۔